بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب کل جو بات چل رہی تھی وہ اس پہ جہاں تک ہم ہو چکے تھے وما یضل به الا الفاسقین الخارجین عن طاعته۔ فاسق کا معنی بیان کیا تھا، الخارجین، فاسق کے معنی بتا دیے تھے کہ فاسق کسے کہتے ہیں۔ فاسق کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی اطاعت نہ کرنے والا کیا کہلائے گا؟ فاسق کہلائے گا۔ اللہ کا نافرمان جو ہوتا ہے وہ فاسق کہلاتا ہے۔ تو یہ معنی آگے تھے کہ الخارجین عن طاعته کے معنی بیان کر دیے تھے کہ فاسق کسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے جو ہے چلتے ہیں کہ جی الذین، اور یہ فاسق کی صفت واقعہ ہو رہی ہے نا، الف لام کے بعد اس میں موصول آ جائے تو یہ موصوف صفت واقعہ ہوتے ہیں۔ تو الفاسقین آیا تھا، الذین یہ اس کی صفت واقعہ ہو رہی ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ الناتن، یہ خود ہی صاحب جلالین نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ ترکیب میں صفت واقعہ ہوگا، ناتن یہ صفت واقع ہوگا۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ صفت کو کہتا ہے نا، یہ آپ نے اس میں بھی پڑھا تھا ہدایت النحو کے اندر، ہدایت النحو میں نعت، تو اس میں سے وہ موصوف کے لیے انہوں نے نعت کا لفظ استعمال کیا ہوا تھا کہ جی اس میں سے اسم کی علامات کے اندر، اسم کی علامات وغیرہ کے اندر جو تھا۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ، ینقضون عہد اللہ، تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ توڑتے ہیں کس کو؟ ینقضون عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کے وعدے کو بھی عہد اللہ سے کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ آ گیا جناب علی، اس کا اب صاحب جلالین بتائیں گے عہد اللہ سے کیا مراد ہے۔ ما عہدہ الیہم فی الکتاب من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اشکال یہ تھا، تو یہ عہد اللہ تو اللہ کی صفت ہے نا، اللہ کا وعدہ، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ جو ہے تو اس کو کون توڑ سکتا ہے؟ جواب یہ دے دیا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ عہد بمعنی معہود ہے، معہود، ٹھیک ہے نا، عہد بمعنی معہود، ٹھیک ہے۔ تو مصدر بمعنی کبھی اس میں فاعل آتا ہے، کبھی کیا آتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے بھی آتا ہے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ یعنی اللہ کے وعدے کو، ما عہدہ الیہم فی الکتاب، یعنی اس سے مراد کیا آ گیا کہ جو وعدہ کیا گیا تھا نا، عہد اللہ، اللہ کا عہد، تو یہ اس میں فاعل ہے، یہ مطلب مصدر تھا، تو مطلب ہے کہ جو چیز وعدہ کی گئی تھی کہ ما عہدہ الیہم، کہ جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، وعدہ کیا تھا، فی الکتاب، یا ان سے وعدہ لیا تھا کتاب کے اندر، من الامام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان کی سے کیا کرو گے؟ ان پر ایمان لاؤ گے۔ تو یہ فی الکتاب کیا آ گیا؟ یہ محل عہد آ گیا، فی الکتاب، یعنی وہ وعدے، وہ جو چیز وعدہ کی گئی تھی وہ کیا تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کتاب کے اندر جہاں پہ وہ وعدہ تھا، کدھر؟ کتاب کے اندر جو تھا، جو پہلی کتابوں کے اندر وعدہ تھا، تو یہ بمعنی عہد بمعنی معہود کی ہے، جو چیز ان سے وعدہ کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا ما عہدہ الیہم، یہ جو اس نے اس سے کیا تھا۔ تو کہتے ہیں من بعد میثاقہ، من بعد میثاقہ ای توکیدہ علیہم، من بعد میثاقہ علیہم ای توکیدہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آ گیا توکید، یہ معنی بتا دیے گئے، من بعد میثاق، میثاق کا مطلب پختہ کرنا، توکید ہی علیہم، کہ اس کو جو انہوں نے کیا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو من بعد میثاق ہی، توکید ہی، کہ وہ جو وعدہ ہوتا ہے علیہم ان کے اوپر پختہ کر دیا گیا تھا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں اس چیز کو، ما امر اللہ بِهِ، جس کا اللہ نے حکم دیا، کس چیز کا؟ کہ این یوصل، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کو کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھا، تو اور توڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان چیزوں کو جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ یعنی حضور پر ایمان لانا، صلہ رحمی کرنا وغیرہ، یہ جو تھے نا،
یہ ان کو تھا من الایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم والرحم صلہ رحمی والرحم وغیر ذالک، ٹھیک ہے نا. وان بدل من ضمیر بھی، ابھی ترکیب بتا رہے ہیں کہ این یو صلاح کے اندر یہ ان کیا آیا ہے، یہ اصل میں بدل واقعہ ہے من ضمیری بھی، ما امر اللہ بھی ان یو صلاح، بی این یو صلاح جو ہے نا، تو وہ بھی کے اندر ہی ضمیر کیا آ جائے گا، مبدل من ہو، اور یہ کیا آئے گا، یہ بدل ہے این یو صلاح جو ہے نا. تو کہتے ہیں کہ وہ ان بدل من ضمیری بھی، یہ اس کی ترکیب واقعہ اب ساری کی ساری وہ بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا وہ بتا دیا گیا، مصداق بتا دیا گیا. بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ توکید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پختہ کرنا، توکید، تاکید جس طرح ہم کہتے ہیں تاکید جو ہے کسی چیز کو وہ کرنے کے لیے جو ہے پختگی کے بعد جو ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر، بالمعاصی. اچھا کیسے پھیلاتے ہیں؟ بالمعاصی. یہ صورت ہے زمین میں فساد پھیلنے کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. دیکھو یہ کہتے ہیں نا تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو لوگ اس کو پتہ نہیں سمجھتے ہیں جی فساد کیا ہوتا ہے. تو بھائی فساد کے اندر کیا ہے، زمین میں فساد پھیلانا کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرو گے زمین کے اندر، تم کیا کر رہے ہو، زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو بالمعاصی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا یہ سب سے بڑا کیا ہے، فسادی آدمی ہے. جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتا وہ کیا ہے، وہ فسادی آدمی ہے، فساد پھیلا رہے ہیں زمین کے اندر. فساد فی الارض کے مصداق ہیں وہ. تو اب فساد کو ہم کسی اور معنی میں لے لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جناب علی، تو کہتے ہیں کہ یہ صورت آگے کیا ہے، بالمعاصی والتعویق عن الایمان ہے، والتعویق، اور ایسے عن الایمان یعنی ایمان سے کیا ہو جانا، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے اس میں سے رکاوٹیں پیدا کرنا، تعویق روکنا، رکاوٹیں پیدا کر کے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے تعویق کے عن الایمان جو کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، فسادی ہیں. آج کا کافر جو ہے یہ سب کا سب کیا ہے، جو بھی کافر ہے جو خود ایمان نہیں لا رہا یا ایمان نہیں بھی لاتا اور لوگوں کو بھی روکتا ہے ایمان سے، تو یہ کیا ہیں، یہ سارے کے سارے وہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بھی وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس میں سے آ گئے، یہ فساد کے معنی بھی آ گئے کہ جی جو ایمان نہیں لانے والے ہیں، ٹھیک ہے. اولئک، تو اولئک اب یہ بتا دیا گیا الموصوفون، یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں کہ الموصوفون، یہ اس آیت کے پیچھے جن کی بات ساری کی ساری ذکر کی گئی ہے، الموصوفون بما ذکر، ٹھیک ہے نا. اس میں اشارہ میں کیا ہوتا ہے، ذات مال وصف مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اشارہ میں کیا ہوتی ہے، ذات مال وصف، اور ذات مال وصف پر جو حکم لگتا ہے وہ کیوں لگتا ہے، اس کی علت وہ صفات مذکورہ ہوتی ہیں. تعویق کا مطلب ہوتا ہے نا آگ کرنا، روکنا، ٹھیک ہے نا. او کا یعوق تعویقا، روکنا، تعویق، ٹھیک ہے. یہ اس میں سے آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں سے بھی آ جائے گا، ایک منٹ ٹھہریں ذرا. تو یہ کیا آ گیا، اس لیجیے نا. اچھا جی، اب آ گیا جی. تو یہ ہو گیا جی، انہوں نے بتا دیا الموصوفون. تو اس میں اشارہ میں کیا ہوتا ہے، ذات مال وصف مراد ہوتی ہے. تو وہ صفات مراد ہیں کہ بھئی یہ کیوں اصل میں اولئک، خالی اس وجہ سے نہیں کہ یہ وہ ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ کیا ہیں جو آگے بات آ رہی ہے، ان میں یہ صفات ہیں. الموصوفون بما ذکر اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ کیا ہیں، یہ صفات والے لوگ کیا ہیں، خسارے والے. لمصیرہم الی النار المعبدۃ علیہم، لمصیرہم یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، خسارے والے کیوں ہیں یہ وجہ بتائی جائے. لمصیرہم
الی النار المعبدۃ علیہم، کیونکہ یہ لوگ کیا ہیں، کیونکہ ان کا یہ ابدی جہنم ان کا کیا ہے، ٹھکانہ ہے، لمصیر من النار المعبدۃ علیہم، ہمیشہ کی جہنم ان کا کیا ہے، یہ ٹھکانہ ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہو گئی، یہ خسارے والے لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں سب سے بڑے خسارے والا آدمی کون ہے، جو مرنے کے بعد کدھر کیا چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا۔ یہ کیا ہیں، یہ سب سے بڑے خسارے والے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کافر جو ہیں، جو ایمان نہیں لائے گا، ٹھیک ہے نا، جو چلا گیا، چاہے دنیا کا امیر ترین ہی آدمی کیوں نہیں تھا، امیر ترین ہی آدمی کیوں نہیں تھا، جس کو ساری زندگی لوگ کیا کرتے رہے ہوں، اگر وہ ایمان نہیں لے کر آیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا میں عیش اور سب کچھ تھا اس کا، تو اب کیا ہے، یہ بیچارہ کیا ہوگا، یہ بڑے خسارے والا آدمی ہے، چاہے وہ دنیا میں ارب پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو، اور ایمان کے بغیر چلا گیا۔ تو آج دنیا کے اندر لالچ کس طرح کی وہ ہے، کئی فتق فرونہ، اس لیے دیکھو اپنے ایمان کی حفاظت کی بڑی کوشش کرو، کہ ایمان کسی طرح سے اس ایمان کو بچا کے قبر تک لے کے جانا ہے، کسی کو کوئی بندہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا، کہ میں تو پکا جو ہے، پکی بات ہے، میں تو کیا ہوں گا قبر میں ایمان کے ساتھ جاؤں گا، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آپ کی طرف لے کے جائیں، ایمان والی قبر نصیب فرمائیے، کہ ہم ایمان لے کر جائیں اپنے ساتھ، ٹھیک ہے نا، امید اچھی رکھی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ سے امید اچھی ہے کہ ہم کیا ہوں گے، انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے، امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اور کبھی بھی بندہ اس سے غافل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیف تکفرون یا اہل مکہ، کیف تکفرون، اب یہ کیف تکفرون یا اہل مکہ آ گیا، یہ کیا بتا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب جو ہے نا، یہ کیف تکفرون یا اہل مکہ، یہ اہل مکہ کو وہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھو پیچھے رسالت کا مضمون چل رہا تھا، اب توحید کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے، یہ یا اہل مکہ، یہ کیا ہے، محل خطاب ہے، محل خطاب، محل خطاب کا مطلب ہے کس سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیف تکفرون، تو یا اہل مکہ انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ محل خطاب ہے، کہ یہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تو یہ قد کیوں نکالا، وکنتم امواتا، ٹھیک ہے نا، تو قد یہ اشارہ ہے کہ کن تم کیا بن رہا ہے، ترکیب میں حال واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب کن تم حال واقعہ اور اس سے پہلے کیا نکالا جائے گا، قد محذوف نکال دیا، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے پتہ نہیں اب جو تھا ترکیب کے اندر جب وہ پڑھی تھی شرح میں تعامل، تو وہاں پہ آپ لوگ کہتے بھی تقدیر قد حال واقعہ ہو رہا ہے، بھی تقدیر قد حال واقعہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں اب یاد بھی ہے کہ نہیں یاد ہے، بہت زیادہ وہاں پہ رٹے لگوائے جاتے ہیں، بھی تقدیر قد، تقدیر قد کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ مقدر ہے، قد جو ہے چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب ماضی کا صیغہ وغیرہ آ رہا ہوتا تھا تو بھی تقدیر قد حال واقعہ ہو رہا ہے، یہ وہاں پہ پڑھاتے تھے ہم لوگ جو ہیں، تو کیف تکفرون باللہ، وقد قد نکال کے بتا دیا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ حال بھی تقدیر قد، یعنی یہ کیا آ گیا، حال ہے، کنتم امواتن، تو امواتن اب اس کا مصداق کیا ہے، تم مردہ تھے، ٹھیک ہے نا، تو نطفن یہ صورت ہے کہ نطفن، نطفے کی صورت کے اندر تم مردہ تھے نا، فی الاسلاب، باپوں کی پشت کے اندر، اسلاب، ٹھیک ہے نا، تو پشت کے اندر جو تھے، باپ کی پشت کے اندر تو مردہ تھا، یہ تو چیز کیا ہوتی ہے، یہ تو نطفہ جو ہے یہ تو مردہ چیز ہے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں کیا، فاحیاکم تمہیں زندہ کیا، اب زندہ کدھر کیا، فی الارحام، یہ محل احیاء ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی فی الارحام والدنیا،
اور دنیا کے اندر بھی، کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں چلا گیا 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، زندگی آ چکی ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ 4 مہینے کے بعد جب روح پھونک دی گئی تو اب کیا ہے، اس کے اندر زندگی تو آ گئی ہے۔ اسے 4 مہینے کے بعد جو لوگ ایبارشن کرواتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ قتل کا گناہ ہے، گویا کہ قتل کر رہے ہیں، ایک زندہ کی جان لے لی آپ نے۔ اس لیے جو ہے وہ دنیا، تو اللہ تعالیٰ نے فاحیاکم اس طرح بنفخ روح، یہ زندگی کی وہ صورت بتا دی ہے، یہ صورت احیاء ہے، بنفخ روح فیکم۔ اچھا جی، اب آگے ول استفام کیف تکفرون، یہ تھا نا، یہ سوال تھا نا، تو کہتے ہیں اب اس کا وہ بتا رہے ہیں ول استفام للتعجب، یہ کیفا کے معنی بتائے جا رہے ہیں۔ اچھا، کیفا کے معنی تعجب کے لیے ہے، کیونکہ یہ استفام من کفرہم، کہ تعجب ہے نا کہ یہ تم کیسے وہ کر رہے ہو، تم کیسے انکار کرتے ہو بھائی، کفر کیسے کر رہے ہو، من کفر ما قیام البرہان والتوبیخ، ٹھیک ہے نا، دلائل قائم ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دلیلیں بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ پھر بھی کیا کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے استفہام نے تعجب و توبیخ، اور ڈانٹ کے لیے بھی ہے، و توبیخ، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس میں سے 4 مہینے سے پہلے جو ہوتا ہے نا، 4 مہینے سے پہلے بعض صورتوں کے اندر گنجائش کا پہلو ہوتا ہے، اور اگر ویسے ہی وہ کر رہے ہیں تو پھر گناہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ گناہ تو چاہے 2 دن کا بھی اگر وہ ہے، عمل ٹھہر گیا ہے اور کوئی بندہ بلا وجہ اس کو ضائع کروا رہا ہے، گناہ تو ہے اس کے اندر، قتل کا گناہ نہیں ہے لیکن گناہ ضرور ہے، گناہ تو ضرور ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر اور مسئلہ ہوتا ہے۔ مجبوری مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہا کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے، یہ جو ہے یہ نہیں ہوگا، یا جو ہے بچہ جو ہے یہ پکی بات ہے، بالکل کلیئر کٹ پتہ چل گیا 4 مہینے سے پہلے کہ جی یہ اب نارملٹی ہے اس کے اندر، اب نارمل ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جی ایسے تو کرنا ٹھیک نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے آگے ثم یمیتکم، پھر اب آگے کیا ہے، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب سمجھو ذرا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا، تو اب ثم ان دا انتہائی آجالکم، ان دا انتہائی یہ موقع بتا دیا گیا، ثم یمیتکم ان دا انتہائی آجالکم، یعنی جب تمہاری مدت آ جائے گی نا، اجل آ جائے گی، بس پھر کیا ہے، موت آ جائے گی، پھر تم نہیں وہ کر سکتے، جب تک دنیا میں اللہ نے لکھا ہوا ہے تب تک ہم کیا ہیں، سارے کے سارے فن خان ہیں، جس وقت آ گئی موت تو بس، اجل جب آ گئی، ٹھیک ہے نا، تو اب کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا ودارا، ٹھیک ہے، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، تو اب یہ کیا ہے، جب موت آ گئی تو بس ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں کیا کریں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہاں، تو اب کیا ہے، بالبعث، بالبعث، تو بالبعث دوبارہ، یہ اب اس کی صورت بتا دی گئی ہے، اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا بالبعث، یہ صورت ہے، صورت ہے، ثم یحییکم، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، ای تردون، تردون، یہ ترجعون کا معنی بیان کر دے گا، آپ خود سمجھ جائیں آپ، ٹھیک ہے نا، تردون، لٹائے جاؤ گے، بعد البعث فیجازیکم، تو اب یہ کیا ہے، یہ مقصد بیان کیا جائے گا، اللہ دوبارہ اٹھائیں گے کیوں ہمیں، مقصد ہے نا، تو اللہ کیا کریں گے، فیجازیکم، تمہیں بدلے دیں گے، باعمالکم، تمہارے اعمال کے، سمجھ رہے ہو بات کو، یہ کیا ہے، یہ مقصد ہے کہ دوبارہ قیامت کیوں قائم ہونی ہے،
اس لیے تو قائم ہونی ہے کہ جناب جو کچھ کیا ہے اچھا یا برا، جو کرتوت دکھائے ہیں، اب اس کا کیا ملنا ہے؟ بدلہ ملنا ہے کرتوت۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کتنی بڑی ایک وہ ہونی تھی کہ ایک دنیا کے اندر ایک آدمی جو ہے، ایک انسان، لوگ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ سے کیا کرتے رہے ہیں، مار کھاتے رہے ہیں، ہمیشہ ہی مار کھاتے رہے ہیں، ہمیں تو کبھی دنیا کے اندر تو یہ تو جو لوگ حرام کھاتے ہیں، جو لوگ فلاں ہیں، وہ بڑی اشیاء کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے نا، ایک دن رکھا ہوا ہے، وہاں پہ کیا نہیں ہوگا، وہاں پہ کسی کی کوئی وہ نہیں چلے گی، سب کا سب کھل کے سامنے آ جائے گا، ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو کہا ہے نا، ذرے کے برابر بھی، ذرہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ذرے کے برابر بھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا ہوگا، شک نہیں کرنا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں وہاں پہ بھی یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں نکل جائیں، تو بھائی ان کی کوئی نیکی ہوگی جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، اگر کوئی بندہ جائے گا، لیکن بدلہ ملنا ہے، بدلہ آنا ہی آنا ہے۔ تم ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے، ذرے کے برابر برائی کرو گے تو وہ بھی دیکھ لو گے، سب چیزیں آ جائیں گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جی اس میں سے اس لیے فرما دیا گیا فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ۔ وقال تعالیٰ، اب آگے وہ بتائی جا رہی ہے، وقال تعالیٰ دلیلاً، یہ شان نزول بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، شان نزول بھی ہے، ربط بھی ہے، کہ پیچھے قیامت کا ذکر تھا، آگے قیامت کا اثبات بالدلیل بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اثبات بالدلیل، قیامت کا جو ہے، اب اثبات ہے نا، قیامت کی آگے دلیل قائم کی جا رہی ہے، اور وہ کیا قائم کی جا رہی ہے؟ دیکھو ذرا، والذی خلق لکم ما فی الارض، وہ اللہ کون ہے؟ والذی خلق لکم، کہ اس نے پیدا کیا ہے جو کچھ، ٹھیک ہے نا، خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ای الارض وما فیہا، تو ما فی الارض، تو ما فی الارض سے مراد کیا تھا یہ بتا دیا گیا کہ یہ اشکال تھا، ما فی الارض کا ذکر فرمایا ہے، خود ارض کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کا خود ہی بتا دیا گیا ای الارض وما فیہا، کہ یہ کس طرح ثابت ہو گیا؟ یہ جناب علی عرض کا ذکر جو تھا دلالت النص کے اعتبار سے ہو گیا، دلالت النص کے اعتبار سے، جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اب یہ اشکال تھا نا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے، تو زمین کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو صاحب جلال نے بتا دیا کہ زمین بھی شامل ہے، اصل میں زمین اور زمین میں جو کچھ ہے۔ یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ما فی الارض جمیعا، ٹھیک ہے نا، تو قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، تو بتا دیا گیا کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، یہ اس میں سے بطور دلالت النص کے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں ذرا، اچھا جی، اچھا جی، جمیعاً، اچھا جی، جمیعاً خلق لکم ما فی الارض جمیعاً، اب یہ جمیعاً آ گیا تو اب سب کچھ جو کچھ بھی تھا، لتنتفیو، اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، اچھا، خلق لکم ما فی الارض جمیعاً لتنتفیو بہ وتعتبروا، تاکہ تم لوگ کیا کرو، اس سے نفع اٹھاؤ، وتعتبروا، اور عبرت پکڑو، ذرا عبرت پکڑو۔ اچھا، یہ لتنتفیو کیوں نکالا؟ ٹھیک ہے نا، سمجھو ذرا، اصل میں اشکال ہو رہا ہے کہ خلق کے بعد لکم ہے، ٹھیک ہے نا، والذی خلق لکم، خلق لکم، تو دیکھو یہ جو لکم لام جو آتا ہے نا، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ لام آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ لام غرض کے بیان کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لام کیا ہوتا ہے؟ کسی غرض کے لیے بھی آتا ہے نا، لام للاغراض پڑھا تھا، اغراض کے لیے، یہ پڑھا تھا لام جو ہے غرض کے لیے بھی۔ اچھا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فعل کے اندر کوئی غرض نہیں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کس وجہ سے؟ مثال کے طور پہ کہیں کہ جیسے اللہ نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ لوگ کیا نہ کریں، کوئی اللہ کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں، فلاں نہ ہو، ان کو کسی چیز کی وہی نہیں ہے، ان کے کسی کام کے اندر اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کوئی کام اس لیے نہیں کرتے کہ جناب علی کہ اس میں حکمت یہ تھی، ٹھیک ہے نا، اللہ کام کرتے ہیں
حکمت خود بخود اس میں پیدا ہو جاتی ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں سمجھ میں آئے گی. دیکھو ہم تو یہ کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہماری کوئی مقصد ہوتا ہے, ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے نا کسی کام کو کرنے کا. میں کہتا ہوں یار دیکھو میں نے یہ کام, میں نے کسی کو اگر طلبا تھے تو میں نے کہا کہ میں نے نا کوئی پولیس والے تھے یا لوگ تھے تو میں نے ان کو چھیڑا نہیں, میں نے ان کو چھیڑا نہیں. کہا کیوں نہیں چھیڑا؟ انہوں نے کہا مجھے بڑی مار پڑنی تھی یا میرے خلاف ہو جانا تھا انہوں نے, تو یہ میری غرض تھی. میری غرض ہے نا کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے اندر سے, ٹھیک ہے, یا اس میں حکمت یہ تھی. اللہ تعالیٰ کے کسی کام کے اندر کیا ہے, اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں وہ حکمتوں سے بھرپور ہوتا ہے, حکمتوں سے بھرپور ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حکمت کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے, اللہ کام کرتے ہیں اور حکمتیں اور غرضیں خود بخود اس کے اندر کیا ہوتی ہیں, پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ غرض تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی لونڈی ہے. غرض جو ہے وہ خود بخود یا حکمت کیا ہو جائے گی, اس میں پیدا ہو جائے گی. تو خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ جو پیدا کیا, تو یہ لام جو ہے یہ تو غرض کے لیے, اور اللہ کا کوئی بھی فعل کیا نہیں ہوتا, غرض کے لیے نہیں ہوتا. تو جواب دے دیا یہ نہیں جناب, یہ لام صرف نفع پہنچانے کے معنی میں ہے, غرض کے اندر نہیں ہے. لتنتفعوا بھی, حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہوتے ہیں نا یہ چیز. حضرت کہتے ہیں نا کہ حکمت کیا ہے, اللہ کی لونڈی ہے. اللہ کوئی کام کرتے ہیں, حکمتیں اس میں ہزاروں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی لیے دیکھو بات یاد رکھو, تم یہ جو ہم سوال کرتے ہیں نا, یہ اللہ نے جو ہمیں یہ حکم دیا ہے اس کی حکمت کیا ہے, او بھائی ہمارے یہ مجال نہیں ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ اس کی حکمت کیا ہے. اللہ نے حکم دے دیا, ہمیں ماننا ہے. حکمت اس میں یقیناً ہے, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. حکمت اس میں یقیناً ہے, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. ہماری عقل اتنی چھوٹی سی ہے. حضرت فرمایا کرتے ہیں گندگی کا کیڑا کیا جانے, گندگی کا کیڑا کیا جانے کہ کیا, جیسے انسان نے اگر کوئی فعل کی ہے تو اس گندگی کا کیڑا اس کی حکمت کیا جانے. تو گندگی کا کیڑا نہیں جان سکتا, ایک مخلوق ہے, مخلوق کی اس کو نہیں جان سکتا. تو ہم جو مخلوق ہیں, ہم خالق کی حکمتوں کو کیسے جان سکتے ہیں؟ اور جتنی یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے, یہ حکمت, یہ ہماری عقل سے ہم جو ہے نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اگر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ خود بھی بیان کر دیتے ہیں کسی نے کوئی اس میں سے, سمجھیے بات کو. تو یہ لتنتفعوا بھی, تو اس کا مطلب ہے یہ لام صرف نفع کے معنی میں ہے. یہ لام کوئی غرض کے لیے نہیں تھا. خلق لکم, تمہارے لیے پیدا کی, تم اس میں سے اللہ کی کوئی غرض نہیں تھی اس میں سے, ٹھیک ہے نا. اور ثم استوى, چلو جی بس ٹھیک ہے نا, یہ زیادہ آگے چلی گئی, پھر ٹائم بھی اوپر ہو گیا. ثم استوى, ٹھیک ہے جی, چلیے جی, اچھا جی, پھر السلام علیکم.